السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ہے ان کی آیتوں، ان سے متعلق جو آیتیں قرآن میں ہیں ترتیب سے سورہ بقرہ میں اب ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ تفسیر قرآن کا ایک حلقہ آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جو آیت آئی تھی وہ، اور اس کے بعد کی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اور 125 ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ آج جو ہے 126 آیت نمبر کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ نبیوں کا تذکرہ فرمایا تو وہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا تو ان میں سب سے زیادہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، جتنے قرآن میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، تو ان نبیوں میں سب سے زیادہ جس نبی کی دعائیں قرآن میں مذکور ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے فائدے کے لیے ایک بات یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کن نبیوں کی دعائیں آئی ہیں اور ان دعاؤں کا مختصر کیا مطلب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں کیا جو ہے عبرت دینا چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے واقف ہونے کے لیے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، جو مدینہ کے مشہور عالم دین ہیں، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے فقہ الادعیۃ والاذکار، اس میں انہوں نے قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں، دعاؤں کی شرطیں، آداب سب بیان کر کے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں نقل کی ہیں۔ چنانچہ ان دعاؤں کے جو ہے مجموعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور تقریباً 2-3 جلدوں میں ہے یہ، کویت سے بھی اور سعودی سے بھی چھپی ہے کتاب وہ۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیوں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ بتاتے ہوئے اہل علم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بھی بندے تھے، چنانچہ قدم قدم پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا پڑا، لہٰذا مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے جب بھی وہ پریشان ہوتا ہے یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو دیکھو، انی مغلوب فانتصر کہہ کر اپنی عاجزی کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ ان دعاؤں کو ذکر کرنے کی دوسرا فائدہ اور سبب یہ ہے کہ جن مبارک دعاؤں کو نبیوں نے اپنے زبان سے ادا کیا تھا، الحمدللہ ان دعاؤں کو ہم مکمل طور پر جو ہے پڑھ رہے ہیں، لہذا ہم جو ہے ان نبیوں کی اقتداء کریں، ان نبیوں کے جو ہے راستے پر چلیں۔ تو لہذا اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ معزز حاضرین، جو آیت ہمارے پہ جو ہے مد نظر ہے وہ آیت کا ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان رکھنے والوں کو پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انبیاء علیہم السلام کی دعائیں جو نقل کی ہیں، ان دعاؤں کی جو ہے علماء نے قسمیں بیان کی ہیں۔ نبیوں کی جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان دعاؤں کی سب سے پہلی قسم وہ ہے الدعوت العام، یعنی وہ دعائیں جو مکمل طور پر عام ہیں، جیسا کہ آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں آیا اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، یہ عام دعائیں ہیں جو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے۔
اسی طریقے سے بعض دعائیں ایسی ہیں جو خاص دعائیں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیف تحیی الموت ہے، حضرت عیسیٰ نے معجزہ مانگا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت موسیٰ نے کہا محبت میں آ کر رب ارینی انظر الیک، یہ خاص دعائیں ہیں نبیوں کی۔ اسی طریقے سے بعض دعائیں ایسی ہیں جس میں عام بھی ہے خاص بھی ہے، جیسے سلیمان نے خاص دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب۔ چوتھی قسم وہ دعائیں ہیں جب نبیوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو انہوں نے وہ دعائیں مانگی۔ اگر بندے کو نبیوں جیسی ضرورت بھی اپنی زندگی میں پڑے تو وہ دعا کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے اللہ سے حسن خاتمہ مانگا، چنانچہ کہا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعبير الاحاديث فاطر السماوات والارض وانت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اگر کوئی حسن خاتمہ کے لیے توفنی مسلما کہہ کر جو ہے وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ انبیاء کی دعائیں جو گزری اور قبول بھی ہو گئیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اے اللہ تو اس جگہ کو یعنی کعبۃ اللہ کو امن والا شہر بنا دے۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ دعا کی ابراہیم نے کس کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے، چنانچہ اللہ نے قبول کیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس ابراہیم کی دعا کا ہمیں احسان ماننا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی حرمت کا اعلان کیا، اس کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ میں کیا کرتا ہوں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا دعا کرتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ اکثر، کبھی کہا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی صاعنا وفی مدنا، کہتے تھے اے اللہ مدینے کی محبت کو مکے سے ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ ہمارے مدینے میں، ہمارے برتنوں میں، ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں بھی مکمل طور پر برکت دے۔ اسی طریقے سے ابراہیم کی وہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان دعاؤں کی ایک قسم یہ ہے وہ دعائیں جو انبیاء نے کی گزر گئیں، چنانچہ اس آیت کی تشریح کل ہمارے سامنے آئے گی کہ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے جزیرۃ العرب میں ایک نبی کے مبعوث کیے جانے کی دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دعا ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں ایک نبی کا مبعوث فرمایا۔ لہٰذا ہم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک امام جو ہے دعا پڑھ رہا ہے ارینا مناسکنا وتب علینا، حالانکہ یہ دعا جو ہے کرنے کی نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ دعا تو ابراہیم کی تھی نا، لہٰذا ہمیں وہ دعائیں کرنا چاہیے جو دعا ہم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آیت کی تشریح میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، تو اس مکے کو، یہاں دیکھیے مکے کا ذکر نہیں کیا بلکہ کہا اس شہر کو مکمل طور پر تو کیا کر رہے امن والا شہر بنا دے۔ بہار بدن سے کیا مراد ہے؟ یہ مکہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک جگہ کہا ھذا البلد آمنا سورہ ابراہیم میں، اور ایک جگہ کہا لا اقسم بھذا البلد، یہاں دیکھیے مکے کو بلد کہا، ایک جگہ تو سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ ابراہیم میں، اور تیسرا جو ہے سورہ بلد میں، یعنی ایک سورہ ابراہیم میں، ایک سورہ بقرہ میں اور دوسرا بلد میں، اور اسی طریقے سورۃ التین میں کہا والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کے لیے البلد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ معزز طلبہ ہمارے جو ہے اس میں شریک ہیں، تو یہاں ان کو ایک نقطہ بتانا چاہیں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں رب اجعل ھذا بلدا، آپ جانتے ہیں کہ ھذا بلدا نکرہ ہے، لیکن سورہ ابراہیم میں جو لفظ آیا ہے ھذا البلد آمنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کی ساری تفاسیر کو کھنگالنے کے بعد ہمیں یہ جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم نے یہ جو دعا کی تھی ھذا بلدا آمنا، یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ وہ پہلی مرتبہ اپنے بیوی بچوں کو مکہ چھوڑنے جا رہے تھے۔ ذرا غور سے سنیے، ھذا بلدا آمنا نکرہ سورہ بقرہ میں نکرہ جو ہے اس وقت کی دعا ہے جبکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑنے جا رہے تھے، وہاں ان کا کوئی دوست نہیں تھا، وہاں کھانا پانی کچھ نہیں تھا، بالکل جو ہے حد نکاح تک آسمان نظر آتا تھا، وہاں جو ہے کھجور بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، اپنے شیرخوار بچے کو اللہ کے حکم سے بیوی کو لے جا کے مکمل طور پر جو ہے اس جو ہے جگہ میں چھوڑ رہے تھے، اس وقت کی دعا ہے یہ۔ اب سورہ ابراہیم میں جو آیا ھذا البلد آمنا، وہ اس وقت ہے جبکہ مکہ مکمل طور پر آباد ہو چکا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ نکرے کی دعا سورہ بقرہ کے اس وقت ہے جبکہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا تھا۔
سورہ ابراہیم میں معرفہ جب آیا تو وہ اس وقت کا ہے جبکہ وہ آباد ہو چکا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب وہاں گئے تھے تو ھذا بلدن آمینہ کہا، اور جب جو ہے مکہ شہر آباد ہو چکا تھا تو وہاں کہا ھذا البلد آمینہ۔ معزز حاضرین، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے جا کے ایک ایسی جگہ چھوڑوں جہاں نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ دکان ہے، نہ کھجور ہے، اور نہ کوئی ہمارا دوست ہے اور نہ کوئی انیس ہے وہاں۔ گویا حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، تو جو ہے اس کو ایک شہر بنا دے جہاں جا کر لوگ مکمل طور پر قیام کر سکیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعا فرمائی۔ معزز حاضرین، جب حضرت ابراہیم نے دعا کی تو دیکھو ایک نبی کیا ہوتا ہے، اپنی قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی باپ اپنے بچوں کے لیے خود غرض تو نہیں ہوتا، باپ تو ایسے ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی بچوں کو نچھاور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تو وسعت ظرفی دیکھو کیا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، اس کو ایک ایسا شہر بنا جہاں لوگ رہ سکیں۔ اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کیا کہا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے اللہ، تو اسے ایسا شہر بنا جہاں لوگ رہ سکیں، پہلا۔ دوسرا یہ ہے ایسا شہر بنا، اس کو امن والا شہر بنا۔ اسے معلوم ہوا لوگ وہاں آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں جہاں امن سے کوئی آدمی رہ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ایک معاشرے کے لیے، ایک سماج کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے امن بہت ضروری ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں، اللہ تو مکے کے باشندوں کو پھل عطا کر، من الثمرات، کس کو عطا کر، من آمن باللہ والیوم الآخر، کس کو عطا کر، ایسے لوگوں کو عطا کر جو اللہ تو تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا زندگی خوشگوار ہونے کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے۔ آج دنیا میں امن نہیں ہے، اسی لیے پوری دنیا جنگل بن گئی ہے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم نے دعا کی، کیا دعا کی، اے اللہ تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو پھل عطا کر، ایسے لوگوں کو روزی عطا کر جو تیرے جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تو میری اولاد میں سے کیا بر امام بنا، تو اس وقت اللہ سے کیا جواب ملا، تیری اولاد میں سے ظالم ہوں گے، اسی لیے ہم جو ہے اور ظالموں کو جو ہے کیا نہیں اولاد جو ہے دنیا میں امام نہیں بنائیں گے۔ شاید وہ اللہ نے ٹوکا تھا نا، اسی ٹوکنے کو اللہ تبارک السلام نے ذہن میں رکھ کر اللہ سے کو روزی دے تو جو تیرے پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ کفر فأمتعه قلیلا، کافروں کو کون دوں گا میں رزق، لیکن تھوڑے دیر تک دوں گا، اس کے بعد ان کو جہنم کا عذاب ملے گا، اور آخرت میں مکمل طور پر جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، برے انجام کا شکار ہوں گے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافر کو رزق ملتا ہے مگر کب تک ملتا ہے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے جب تک کسی کا ایک نوالا بھی دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتا، چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ آدمی کی موت اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ لہذا آپ دیکھے ہوں گے مرنے والے کے منہ میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی کا یہ گھونٹ بھی اگر اس کے مقدر میں ہے تو وہ منہ میں جا کر ہی رہے گا۔ معزز حاضرین، اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعا کا اپنا اثر زندگی میں ضرور ہوتا ہے، لہذا ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ جب ایک نبی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو ہم کیسے اپنی رحمت سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ آج ہم اجتماعی دعا کو رد تو کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن انفرادی دعا پر توجہ نہیں دیتے۔ لہٰذا یہ امت مسلمہ کا بڑا المیہ ہے کہ اجتماعی دعا کو رد کرتے ہوئے آدمی انفرادی دعا سے بھی بے نیاز ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک عربی شعر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں آدم کے بیٹے سے مانگو تو غصہ ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر چاچا سے، تایا سے، ماموں سے پیسے مانگے تو باپ کو برا لگتا ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو ساری نعمتیں دی اور جو ہے اپنی ہماری فطرت میں رکھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، دعا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو دعا کے ذریعے کیا ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز ٹل جاتی ہے، یا نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پسندیدہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب ہمارے تقدیر میں سب لکھا جا چکا ہے تو دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کو پڑھنے سے اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سے بڑھ کر مکے میں رہنے والے باشندوں کی فکر تھی۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو خود غرضانہ زندگی نہیں گزارنا چاہیے، آدمی کو مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں جو سماجی برائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی خودغرض ہوتا جا رہا ہے، آدمی مطلب پرست ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد خود غرضی کو دیکھو گے، یہ خود غرضی اتنی لمبی رہے گی کہ تم میرے پاس جو ہے حوض کوثر میرے سے ملاقات کرو گے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رحمت دیکھو، وہ محل مکہ کے لیے مکمل طور پر دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ جو بھی مکے کو آئے گا وہ آرام سے رہے، اور جو بھی مکے کو آئے ہے وہ مکمل طور پر وہاں آرام سے اعمال حج اور مناسک حج کو ادا کرنے والا بن جائے۔ لہذا حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کے نتیجے کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تو کیا مکے کا حال ہوا۔ اللہ نے سورہ قصص میں کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اللہ نے سورہ قصص میں کہا کہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ مکے کو ہر چیز پہنچتی ہے۔ الحمدللہ آج بھی مکے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں نہ ملتی ہو، مکے میں الحمدللہ ہر چیز ملتی ہے، اور وہ بھی فرسٹ کوالٹی کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کو پڑھنے سے یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کو جو ہے دعا میں ادب کا بھی مکمل طور پر لحاظ رکھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھو، جتنے نبیوں کی دعائیں قرآن میں مذکور ہیں، کسی نبی نے اللہ کے سامنے گستاخانہ انداز میں جو ہے بات نہیں کی، اللہ سے ایسے انداز میں کلام کیا، ایسے انداز میں دعا کیا، گویا یہ نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں۔ یہ ہر دعا میں مکمل طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی قرآن نے نقل کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ دور دور کر، بلکہ یہ کہا کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے ہمیں ادب کا مکمل طور پر لحاظ کرنا چاہیے۔ اس آیت کو پڑھنے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو رزق دیتا ہے کافروں کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، اطاعت کرنے والے کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ نے کہا کہ زمین پر جو بھی چیز رہتی ہے اس کا رزق مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے مومن کا جو رزق ہوتا ہے دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور آخر جنت میں بھی ہے، لیکن کافر کا جو رزق ہے وہ دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کفر پر مرتا ہے تو اس کے بعد عذابات کا مکمل طور پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، عذابات کا سلسلہ جو ہے اس کے لیے چل پڑتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو پاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں جو ہے مکمل طور پر استعمال کرتا ہے۔ لہذا ہم کھاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اگر ہم کھا کر اللہ کی عبادت نہ کریں، ہم کھا کر اپنے صحت کا غلط استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناشکر ہیں۔ تو علامہ سعدی کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم مومن جب اللہ کے رزق کو پاتا ہے تو کیا کرتا ہے، عبادت کو جو ہے اپنی طاقت کو، اپنی جوانی کو، اپنے جسم کو پوری اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اور یہ ایسا کرنا جو ہے عبادت کے جو ہے دائرے میں آتا ہے۔ لہذا کافر کیا کرتا ہے، وہ کافر جب اللہ کی نعمت کو پاتا ہے تو اس کے مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے ارکان 3 ہیں یا 5 ہیں، شکر کے ارکان 3 ہیں۔
شکر کا پہلا رکن یہ ہے کہ بندہ اقرار کرے کہ ایک نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے شکر کا کہ جو ہے جب بھی جو ہے نعمت ملے تو اس کا اظہار الحمدللہ سے ہونا چاہیے، اور جو ہے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اور شکر کا ایک رکن یہ ہے کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے جو ہے بنائی گئی ہے اسی کے لیے مکمل طور پر استعمال کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نعمتیں اگر ذکر کی پورے قرآن میں ہیں، لیکن سورۃ النحل میں خاص طور پر ذکر کی ہیں، اسی لیے اہل علم نے سورۃ النحل کو سورۃ النعم بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس میں کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور اسی سورہ میں کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم، اور اسی سورت میں کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے پیٹ سے نکلے خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور تم کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہم نے تم کو تین چیزیں دی وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، دل بھی دیا، آنکھ بھی دیا، اور اس کے بعد جو ہے کان بھی دیے، تاکہ تم تین کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل طور پر پہچان سکو۔ بہرحال یہیں آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 127 کی جو آیت ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والی، انشاءاللہ اس آیت کی تشریح کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پورے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنی قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بچوں روحانی باپ اپنے باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے خود غرض نہیں ہوتا، لہذا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور اپنی جو ہے بیوی حاجر علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ایسی جگہ میں چھوڑا جہاں گھاس نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، کوئی جو ہے وہاں دوست بھی نہیں تھا، ایک ایسے ویران جگہ چھوڑا، تو حضرت ابراہیم نے صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک مکے کو آنے والوں کے حق میں مکمل طور پر دعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم کا احسان ماننا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کے احسان کا بار بار ذکر کرتے تھے، کہا کرتے تھے میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، لہذا حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکہ بھی فتح ہوا، اور الحمدللہ مکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا مرکز بنایا، توحید کا مرکز، امن کا مرکز، اور اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے میں جہاں توحید و امن آتا ہے، جہاں توحید امن ہے وہاں کے لوگ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج دنیا میں توحید کی جگہ شرک ہے، اسی لیے دنگا فساد، پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ اور تیسری عالمی جنگ کا مکمل طور پر دنیا جو ہے انتظار کر رہی ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ خود غرضی آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کے نفع بخش ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا نعمت کو پا کر اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا مومن کا شیوا ہوتا ہے، اور یہ کافر جب اللہ کی نعمت کو پاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس آیت میں جتنی اچھی باتیں بتائی گئیں اللہ ان سب کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے اور اپنے منعم حقیقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس کو رضا الہی کی خاطر استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔